السلام علیکم ناظرین، آپ اردو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. میں امیر حمزہ ہوں. تحریک انصاف کو اسلام آباد کے نواحی علاقے میں جلسہ کرنا مہنگا پڑ گیا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے رات گئے تحریک انصاف کی قیادت کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عرفان صدودی. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور یہ کیوں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں تحریک انصاف کی قیادت کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ حکومت خوفزدہ ہے عمران خان کی مقبولیت سے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے. اور آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ یوں لگا لیں کہ الیکشن میں ان سے الیکشن سمبل بھی لیا گیا، اور اس کے باوجود جو آزاد ارکان پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر الیکشن لڑے، وہ سب سے زیادہ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ کے میں تو ان کی حکومت بن گئی. یہاں پہ بھی وہ لارجسٹ پارٹی ہوتی اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی. تو ایسی صورتحال میں جو حکومت ہے ان کو جو 2/3 اکثریت ہے وہ نہیں مل سکی، اور اسی لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس سے خوفزدہ تھے. اور سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کو باہر لانے کے لیے جو دباؤ ڈالتے ہیں سیاسی طور پہ، یہ جلسے جلوس اسی کا حصہ ہیں. تو سنجانی کا جو جلسہ ہے یہ بنیادی طور پہ دیکھیں 7 بجے کے بعد ہی عمومی طور پر پاکستان میں شام کے اوقات میں یا رات کے وقت جلسے ہوتے ہیں، دیر تک وہ چلتے ہیں. تو 2 دن پہلے یہاں پہ ایک قانون لایا گیا، قومی اسمبلی سے بھی پاس کروایا گیا، اس کے علاوہ سینٹ سے بھی پاس کروایا گیا کہ 7 بجے تک جلسہ ہوگا، اس کے بعد کسی بھی قسم کی پبلک گیدرنگ کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا کہ ایک خاص جگہ کو یا کسی بھی جگہ کو حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں ریڈ زون قرار دے سکتی ہے، اور کم و بیش 41 اس میں شکیں ڈالی گئی ہیں. اگر ان کی خلاف ورزی کی گئی تو سخت سزائیں ہیں، 3 سال کی سزا اس میں کہا گیا، اس کے علاوہ جرمانہ کہا گیا، اگر دوبارہ اس کی خلاف ورزی کی گئی تو 10 سال کی سزا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہونا ہی تھا. جلسہ ہوا 7 بجے کے بعد ہوا، وہاں پہ تقاریر بھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ ہوں اور وہ پھر جوش میں ہوں تو وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور خاص کر کے کے وزیر اعلیٰ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں کی جو ناگوار گزری، جو قابل قبول نہیں تھی. اس کے علاوہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو DGI SPR کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. تو یہ ساری باتیں لے کے حکومت پہلے سے ہی غصے میں تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ باتیں ہونی ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ نہ نشر ہوں یا وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں یا کم سے کم لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں. تو اسی لیے انہوں نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی. منیمم لوگ وہاں پہ پہنچے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں. کے سے زیادہ لوگ آئے ہیں، 70-80% میں کل کے آپ کو کہوں گا کہ اس سے زیادہ ریشو ہوگی جو کے سے لوگ یہاں پہ آئے. اچھا، مجھے بتائیں کہ کن کن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور کہاں کہاں سے؟ دیکھیں، کل جو پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا بیرسٹر گور جو اس ٹائم پارٹی کے چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ شیر افضل مروت جو بڑی توانا آواز ہے پارٹی کی، جن کی ایک بڑی فالوئنگ ہے پورے ملک میں. اس کے علاوہ شعیب شاہین جو سارے کیسز کو فالو کر رہے تھے، ان کو ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا. یہ باہر کی صورتحال تھی. پارلیمنٹ کے باہر سے چلے ٹھیک ہے، اسپیکر کا دائرہ اختیار نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر سے زین قریشی کو، شیخ وقاص اکرم ہے، جمشید دستی لکیلی بچ کے، وہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو مسجد ہے، اس مسجد میں جو مؤذن کا کمرہ ہے اس کے اندر وہ کنڈی لگا کے بیٹھے ہوتے، اس لیے وہ بچ گئے. اس کے علاوہ نسیم علی شاہ ہیں ایک MNA، ان کو مسجد کے اندر سے گرفتار کیا گیا. حامد رضا پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں گرفتار نہیں ہوا. اور آج جو اسپیکر چیمبر میں مشاورت ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی گرفتار کر لیا جائے، اگر یہ صورتحال ہے، ہمیں اگر ہم قابل قبول نہیں ہیں تو ہمیں بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے. تو آج ان لوگوں کی رہائی کا حکم دے دیا باقاعدہ طور پہ اسپیکر نے. وہ ساری فوٹیجز دیکھی ہیں کہ کیسے ان کی ریکی کی گئی. پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا، یہاں پہ سول کپڑوں میں لوگ موجود تھے، ریکی کر رہے تھے کون شخص کہاں ہے کون کہاں ہے، اور جب اجلاس ختم ہوا، لائٹیں آف ہوئی تو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جو بڑی تشویشناک بات ہے. تو ان سب کو گرفتار کر کے حکومت نیا کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ لوگوں کو ایک تاثر یہ دینا چاہ رہی ہے کہ آپ کے رہنما گرفتار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی سڑکوں کے اوپر نہ آئیں، اور پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اندر رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان سے بارگیننگ ہوتی ہے، ان سے ڈیل ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ان سے اقبالی بیان لیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. اور الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ متعدد رہنماؤں نے پریس کلبز میں آ کے پریس کانفرنسز کی، اور انہوں نے مجبوری کی حالت میں کہا کہ ہم پارٹی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہم تھک گئے ہیں سیاست سے، کچھ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، صحت نہیں ٹھیک. لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کون پارٹی ان سے چھڑوا رہا ہے، اور اچانک یہ صورتحال کیوں ڈیولپ ہوئی. اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے باوجود کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے اگلا جو انہوں نے اعلان کیا وہ لاہور میں انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ کریں گے، اور وہ اس سے بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو جمشید دستی کو کہا جا رہا ہے کہ مسجد سے گرفتار کیا گیا، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ کہا جا رہا تھا رات تک، لیکن ابھی یہ بات واضح ہوئی ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، وہ بچ گئے. انہوں نے بڑی مہارت کا اور جو ہے نا انہوں نے ذہن کا استعمال کیا. وہ جو مؤذن کا کمرہ تھا اس کو اندر سے کنڈی لگا لی، اس لیے وہ بچ گئے. جمشید دستی کے اوپر بھی خاصی نظر تھی. قومی اسمبلی میں ہمیشہ وہ PTI کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی تصویریں لہراتے ہیں، جو حکومت کے ارکان ہیں ان کو وہ جواب دیتے ہیں، اس کے علاوہ نعرے لگاتے ہیں. قومی اسمبلی میں بڑا ہی ان کا ایک ایکٹیو رول ہے.
ہے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی خصوصی نظر تھی. زین قریشی چونکہ جو فارن منسٹر رہے اس سے پہلے، شاہ محمود قریشی ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی ایک لیگیسی کو فالو کرتے ہیں. اب ایک بڑا نام ہے، چونکہ وہ ایک جونیئر سیاستدان ہے، لیکن ان کا خاندان اس سیاست میں، اور ان کا خاندان پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا. اور زین قریشی کو ڈیمیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم اچھی خاصی فالوئنگ ہے. آج آئی جی اسلام آباد کی اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات بھی ہوئی. اس ملاقات کا حوال بتائیے گا کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا، اسپیکر نے کیا کہا آئی جی کو؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ملاقات نہیں تھی، اس سے پہلے مشاورت ہوئی، اور مشاورت کے نتیجے میں آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا اور اچھی خاصی سرزنش ہوئی. انہیں یہ کہا کہ آپ نے کیوں اسپیکر کی اجازت کے بغیر یہاں سے گرفتاری کی. قانون موجود ہے، اگر آپ باہر سے بھی کسی ایم این اے کو گرفتار کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کو اسپیکر کو، یہ قانون کہتے ہیں، قومی اسمبلی کے رولز کہتے ہیں، 103 جو سیکشن ہے اس کے مطابق آپ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کو فوراً بتانا ہوتا ہے. ادروائز قومی اسمبلی کے اندر سے جو حدود ہیں، جہاں جو جورسڈکشن ہے اسپیکر کی، اگر اس کے اندر سے گرفتار کریں گے تو آپ کو اسپیکر سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی. اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بالا بالا ہوا ہے قانون سے. اس وجہ سے اسپیکر نے جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کی اچھی خاصی سرزنش کی، اور انہیں یہ کہا کہ آج کے بعد اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور جو لاجز ہیں، پارلیمنٹ لاجز، جو رہائش گاہیں جہاں پہ ایم این ایز آ کے ٹھہرتے، سینیٹرز ٹھہرتے، وہاں سے بھی آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. واضح احکامات دے دیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی ارکان پارلیمنٹ گرفتار ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کریں.